اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ بتائیے کہ اگر دوران پریگننسی دوران حمل یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو پیٹ میں بچہ موجود ہے وہ ایب نارمل ہے، یعنی اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی ایب نارمیلٹی ہے یا دماغی طور پر وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا، تو اگر اس بات کا علم ہو جائے تو کیا ایسے بچے کو ساقط کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے باعث مشکل بنے گا، ایسے بچے کے لیے کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جو اسقاط حمل کا مسئلہ ہے، بچے کو ضائع کرنے کا مسئلہ، اے، اگر تو بچے میں ابھی روح داخل نہیں ہوئی، روح داخل ابھی نہیں ہوئی ہے، اس میں جان ابھی نہیں پڑی، اور اس کو ضائع نہ کرنے کی صورت میں خاتون کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے، البتہ اس صورت میں پھر دیت دینی ہوگی۔ اور اگر اس میں روح داخل ہو گئی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہیں کر سکتے، چونکہ ایک جان ہے، چھوٹی جان اور بڑی جان جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی اگر صاحب میں اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب میں جس آفس میں جاب کرتا ہوں وہاں پر مجھے گزشتہ 3 مہینوں کی تنخواہ سال کے آخر میں ملے گی، یعنی دسمبر کی آخری تاریخ کو اور جنوری کی پہلی تاریخ تک وہ تنخواہ مجھے ملتی ہے، یعنی تقریباً 4 مہینوں کی تنخواہ میری روکی جاتی ہے سال کے آخر میں، اور وہ پہلی جنوری کو دی جاتی ہے۔ لیکن اگر صاحب اس دوران کہ جب سال کے آخری 4 مہینے ہوتے ہیں اس سے پہلے، یعنی تقریباً 7ویں 8ویں مہینے میں میری خمس کی تاریخ آ جاتی ہے اور خمس ادا کرنا مجھ پر لازم ہوتا ہے، تو یہ جو مہینے گزریں گے ان کی رقم پر خمس واجب کرنا ادا کرنا مجھ پر واجب ہوگا، یعنی کچھ مہینے میں نے نوکری کی ہے ان کی تنخواہ بعد میں ملے گی اور میں خمس ابھی ادا کر رہا ہوں، تو یہ جو بعد میں ملنے والی تنخواہ ہے اس پر بھی خمس واجب ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، جو پیسہ ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آیا اور آپ کی جو ہے نا وہ خمس کی ڈیٹ گزرنے کے بعد وہ پیسہ آپ کو ملتا ہے، اس میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ جو پیسہ آپ کی ملکیت میں خمس کی تاریخ سے پہلے آپ کے پاس آیا ہے اس میں خمس واجب ہوگا۔ تاریخ گزرنے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کے مالک بنیں گے، وہ تو اگلے سال میں جائے گا۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سوال آ، اب آیا ہے، میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ سوال کیسا ہے۔ بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتا دیجئے کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، اور یہ 7 حروف میں کس طریقے سے نازل ہوا ہے میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو آپ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ آ، یہ اس کی ابھی تفصیل کا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے لیے دستیاب ہے، آیت اللہ خوئی مرحوم نے وہ ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کا نام تفسیر البیان رکھا تھا۔ ابھی انہوں نے مقدمہ لکھا تھا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر، پھر انہوں نے یہ ارادہ ترک کیا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، تو وہ اگر آپ کو میسر آتا ہے تو البیان فی تفسیر القرآن، اس میں جو ہے نا یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں جو ہے نا میں پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا، ابھی نہیں کر سکوں گا۔